علی 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 یا علی خدا کشا حیدر صفدر مدد، خدا کشا حیدر صفدر مدد، بندہ آل منم خواجہ قمبر مدد، منم خواجہ قمبر مدد، سوج زہرا مدد نفس پیمبر مدد، زہرا مدد نفس پیمبر مدد، وقت امداد ہے آتا ہے خیبر مدد۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمعت فاطمہ انہا قالت دخل علی برسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ، فقلت علیک السلام، قال انی اجد فی بدنی ضعفا، فقلت له اعوذک باللہ یا ابتاہ من الضعف، فقال یا فاطمہ ایتینی بالکساء الیمانی فقطینی بہ، فأتیتہ بالکساء الیمانی فقطیتہ بہ، وسرت انظر الیہ واذا وجہہ یتلألأ کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ فما كانت الا ساعة واذا بولد الحسن علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ، فقلت وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی، فقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فقلت نعم ان جدک تحت الکساء، فاقبل الحسن علیہ السلام نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتأذن لی ان ادخل معک تحت الکساء، فقال وعلیک السلام یا ولدی ویا صاحب حوضی قد اذنت لک، فدخل معه تحت الکساء۔ فما كانت الا ساعة واذا بولد الحسین علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ، فقلت وعلیک السلام یا ولدی ویا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی، فقال لی یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فقلت نعم ان جدک واخاک تحت الکساء، فدنا الحسین علیہ السلام نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ،
السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا بلدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخلا معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على وآل محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل عليه السلام يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام
يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبيه إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام لأبيه يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فأزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويجزاء المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات بھیج دے محمد صلی علی محمد آل محمد. عزیزان محترم، ماہ رمضان
تیزی سے اپنے دوسرے عشرے کے اندر داخل ہو رہا ہے، اور خدا ہم متعال انشاءاللہ اپنی بارگاہ میں ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے، اور اس ماہ رمضان کی برکتوں کے ذریعے سے ہمیں مختلف جو ہمارے موانع ہیں، ہماری رکاوٹیں ہیں ہمارے اور ہمارے پروردگار کے درمیان میں، اس سے دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان ایام میں یہی کوشش ہے کہ ہم ان اندرونی مشکلات کو ہم درک کریں اور اس کی دوا کی طرف ہم جو ہے وہ حرکت کریں۔ صرف مشکلات کا ذکر کرنا مسئلے کا حل نہیں ہوتا کہ مثلا ہم آئیں اور یہ پرابلم ہے، وہ پرابلم ہے، اور بہت ساری پرابلم شاید سب کو پتہ بھی ہیں پرابلم ہے، لیکن ان پرابلموں کو ہم سولو کیسے کریں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب تک خود اپنی زندگی میں فکر اور تفکر نہیں کریں گے، ہم اپنی مشکلات کو حل نہیں کر سکتے۔ کوئی کیپسول یا گولی نہیں ملے گی آپ کو کہ آپ بولیں کھائیں اور میرے اندر کا حسد ختم ہو جائے، میرا بغض ختم ہو جائے، میں آج کے بعد غیبت کرنا چھوڑ دوں۔ کوئی ایسی دوائی نہیں بنا پائی دنیا آج، لیکن پروردگار نے جن نمائندوں کو بھیجا ہے ان کے لیے قرآن میں آیتیں یہی فرما رہی ہیں کہ ہم نے ان کو بھیجا کیوں ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، تمہارا تزکیہ کر سکے۔ تزکیہ کوئی اور نہیں کر سکتا، تزکیہ وہی کر سکتا ہے جو کہ انسان کے فطرت سے واقف ہو، انسان کی خلقت سے واقف ہو، اور انسان کے اس دنیا اور آخرت کے مراحل سے واقف ہو، وہی تزکیہ کر سکتا ہے۔ آپ میری رہنمائی کر سکتے ہیں امام بارگاہ تک آنے کی، میں راستوں سے واقف نہیں ہوں، آپ راستوں سے واقف ہیں۔ آپ میں بھی کہوں میں نے فلانی جگہ جانا ہے، آپ راستوں سے واقف ہیں، آپ بولیں گے یہاں مناسب نہیں ہے، یہاں روڈ ایسے ہیں، یہاں سڑک ایسی ہے، یہاں ابھی آب و ہوا مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ واقف ہیں، آپ نیٹو ہیں، آپ رہنے والے ہیں، آپ کو بہتر پتہ ہے۔ اسی طرح یہ دنیا تو پھر بہت محدود ہے، ایک شہر چھوٹا سا، پھر ایک ملک ہو گیا، پھر ایک پورا ریجن، پھر ایک دنیا۔ تو خود ایک دنیا ہمارے لیے تو بہت بڑی ہے لیکن پھر بھی محدود ہے، لیکن جو اس کے بعد کے مراحل ہوں، پھر اس کے بعد کے مراحل ہوں، جو ان سب سے واقف ہے وہی ہماری صحیح ہدایت کر سکتا ہے۔ یہ جو ہمارا خدا نہ خاصہ کسی جھگڑا وگڑا نہیں ہے، لیکن جو ہم بار بار کہتے بھی ہیں اور تاریخ میں بھی کہتے آ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے مختص بندے انتخاب کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ دنیاوی لوگ جو اپنی درمان نہ کر پائیں وہ امت کی درمان کیا کریں گے؟ ایک شخص جو کہ اپنی مشکل نہیں حل کر پا رہا، اپنی بیماری حل نہیں کر رہا، وہ قوم کی کیسے مشکل حل کرے گا؟ وہ وہی کرے گا کہ جو ہر شخص کی نیتوں سے واقف ہو، جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہو۔ سورہ توبہ جو پروردگار آیت نمبر 105، پروردگار نے کہا ہے رسول ان سے کہہ دو کہ عمل کیے چلے جائیں، اللہ، ان کے رسول اور مومنین کی جماعت دیکھ رہی ہے۔ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہے ہیں، مومنین کی جماعت بھی دیکھ رہی ہے۔ خوب درجہ اولا ان مومنین کی جماعت میں امام المومنین ہے، امام المتقین ہے، سارے ائمہ جو ہیں وہ ہیں، اور شاہد بھی ہیں۔ ہم جو عمل کر رہے ہیں اس دنیا میں وہ شاہد ہیں۔ شاہد کس کو کہتے ہیں؟ گواہ ہے، گواہ ہے۔ اب ہم جو بھی نیک کام کرتے ہیں اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، رسول بھی گواہ ہے، اور ہمارے ائمہ بھی گواہ ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ ہم جو بھی کریں گے نیک کام، کل کو قیامت والے دن ان کی طرف سے گواہی بھی، ہاں اس نے ایک نیک کام کیا تھا۔ خدا نہ خواستہ اگر ہم نے کوئی برا کام کیا تو بھی یہ گواہ ہے۔ یعنی ہم خود، میں تصور کروں کہ خدا نہ خواستہ مجھ سے کوئی غلط کام ہوا، یہ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے دیکھ لیا۔ اب جب قیامت والے دن حساب کتاب ہوگا تو یہ گواہ ہیں اس کے۔ تو یہاں سب سے بڑی تو انسان کو اپنی ذات سے شرمندگی ہو کہ میرے خدا نہ خواستہ کسی ایسے عمل پر میرا امام گواہ بن جائے۔ اللہ اکبر۔ اس سے پہلے میں خدا کی بارگاہ میں استغفار کر لوں، معافی مانگ لوں۔ اور لطف یہ ہے
کہ جب خدا بخش دیتا ہے، خدا معاف کر دیتا ہے تو یہ بھی معاف کر دیتے ہیں. یہ بھی گواہی نہیں دیں گے کہ ہاں نہیں خدا نے تو معاف کر دیا لیکن اب نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کے نمائندے ہیں، کیونکہ ان کے اندر وہ صفات پائی جاتی ہیں جو کہ پروردگار کی ہے. مظہر صفات الہی ہیں یہ ہستیاں. آیت اللہ باؤدینی بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، اپنے درس دے رہے تھے، تو شخص وارد ہوا. وہ شخص کہتا ہے کہ میں جب گھر سے باہر نکلا درس پہ جانے کے لیے تو بارش کا پانی تھا، گاڑی تیزی سے گزر گئی، پانی کی چھینٹیں میرے لباس پر آ گئی. میں نے اس کو برا بھلا کہہ دیا، وہ تو خیر چلا گیا. میں گیا لباس چینج کر کے دوبارہ پہنچا. جیسے ہی میں اندر گیا تو وہ کتاب میں کچھ لکھ رہے تھے، انہوں نے ابھی سر بھی نہیں اٹھایا. کہنے لگے اس نے غلطی کی تھی تو تم نے کیوں غلط کام کیا؟ وہ کہتا ہے کہ نہ اس وقت کوئی کھڑا ہوا تھا، نہ میرے سے پہلے کوئی یہاں پہنچا. تو ان کو پتہ چل جاتا ہے، تو وہ تو یہ تو ان کے نوکروں کے بھی نوکر ہیں. تو یہ کہ ہم چھپا تو نہیں سکتے کوئی بھی چیز ان سے. رجب علی خیاط کہتے ہیں میں مسجد میں تھا بیٹھا ہوا، طالب علم آیا داخل ہوا تو میں نے اسے داخل ہوتے ہی وہ گھر سے اپنی زوجہ سے تھوڑا لڑ بڑ کے آ رہا تھا. تو جیسے ہی اندر آیا تو انہوں نے کہا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے ان درسوں کا، ان ساری چیزوں کا. کیوں؟ کیونکہ تم گھر سے جس اخلاق کے ساتھ واپس آئے ہو یہ نمازیں بھی قبول نہیں ہونے والی ہیں. کیفیت ہے یہ ہماری، ابھی سمجھ کے ہمیں نظر نہیں آتی ان کیفیتوں کا، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا یہ کیفیتیں کیسی ہیں، یہ حالات ان کو نظر آتے. ان کا جاؤ واپسی میں جا کے پھول وول لے جانا تاکہ چیزیں قبول ہو سکیں. بالکل ایسی ہے عزیزان محترم. ہم بہت مشہور عارف تھے اور حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے اندر درود بھیجتے محمد والم اللہم صلی علی محمد. حاج حسین دولابی ان کو کہتے تھے. وہ بہت شوق تھا ان کو طالب علم بننے کا، علم حاصل کرنے کا، لیکن ان کے والد اجازت نہیں دیتے تھے. تو وہ گئے زیارتوں پر کربلا نجف اور بڑا زری سے سینے سے لگا کر گریہ کیا کہ مجھے طالب علم بننا ہے، مجھے پڑھنا ہے، لیکن والد نے اجازت نہیں دی. والد کی اجازت کے بغیر ظاہر ہے آپ جانتے ہیں آیت اللہ عظمہ بہجت جب نجف میں تھے ان کے والد نے خط لکھ کر انہیں واپس بلا لیا تھا. تو انہوں نے وہ خط جا کر اپنے استاد کو دیا آیت اللہ قاضی طباطبائی کو کہ والد نے یہ لکھا ہے. تو کہا کہ جاؤ جو والد کہہ رہے ہیں وہی کرو. یعنی والد کا کہنا مانا اور کہاں کس مقام پر پہنچ گئے. خیر انہوں نے بھی نہیں پڑھ پائے، واپس آ گئے. جب لوگ زیارتوں پہ آتے ہیں تو لوگ گھر میں آتے ہیں چائے دعوت پانی مبارکباد دینے، تو یہ چائے لے کر آ رہے تھے. وہ دولان کہتے ہیں ہمارے یہاں برآمدہ کہتے ہیں اس کو، کہتے ہیں اس میں لا رہے تھے. وہیں پروردگار نے سارے حجاب اٹھا دیے، وہ وہیں کھڑے ہو گئے. ہمارے استاد آغا امینی کہتے ہیں کہ دیگر نیاز بے طلبگی نہ دارت، یعنی اب اس کو کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، سب کھول دیا پروردگار نے. ان کے جملے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تم اپنے گھر سے نکلو تو ناراضگی کی حالت میں مت نکلو. کیوں؟ کیونکہ تمہیں نہیں پتا آیا تم واپس بھی آؤ گے کہ نہیں. انسان ہوتا ہے نا غصے میں دھڑ دروازہ بند اور بس گیا، ذرا سی ناراض کچھ بھی ہے، انسان ہے، بہرحال انسان ہے، کیا کر سکتے دھڑ. وہ کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا یہ جو تم کیفیت لے کے جا رہے ہو ناراضگی کی، نفرت کی، اس سے انسان ویسے بھی کتنے نقصان کر سکتا ہے بات، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ واپس آؤ گے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ خدا حافظ کر کے خوش اسلوبی کے ساتھ گھر سے باہر نکلا کرو. بچے ہیں بعض اوقات ہم بچوں کو بھی ناراض کر دیتے ہیں، بچے ہیں بہرحال، اب ان کو ہم بچہ سے سمجھتے نہیں، ہم سمجھتے ہیں میٹرک پاس ہے شاید سمجھ نہیں رہا وہ، ہم تو اس کو ایسے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. وہ بچہ ہے وہ، حالانکہ کچھ چیز مانگ رہا ہے کبھی کرتا ہے. تو یہ وہ کہتے تھے کہ وہ حالانکہ بزرگ ہو گئے اچھی خاص، کہتے میں جب گھر سے نکلتا تھا میری زوجہ میرے جوتے صاف کرتی تھی اور وہ کہتی تھی حاجی آقا قربونت بے رم، یعنی میں آپ کے اوپر قربان جاؤں، میں آپ کے اوپر یہ جاؤں وہ جاؤں، یعنی اس محبت کے جملوں کے ساتھ گھر سے نکالتی تھیں تاکہ رحمت الہی شامل حال رہے. اب یہ وہ چیزیں جو آج ہمارے معاشرے میں ہلکے ہلکے ناپید ہیں. یہ چیزیں اب بولیں گے مولانا صاحب آپ یہ نارمل باتیں کرنے ہیں ہم لوگوں کو کہ بڑے بھائی نارمل مسائل تو ہمارے حل نہیں ہو رہے ہیں. میں آپ کو بڑی بڑی باتیں کیا بتاؤں، یہی نارمل مسائل ہی تو حل ہوں گے تو ہم کو بڑا کام کر پائیں گے. نارمل چیزیں ہم سے ہوتی نہیں، آپ ہم سے بڑا کام کہاں سے کر پائیں. اہل بیت نے زندگی گزارنے کے راستے بتائے ہیں.
اب وہ جو مومنین کی جماعت دیکھ رہی ہے، مسلسل دیکھ رہی ہے، وہ بھی اللہ کا لطف ہے، اللہ چاہتا ہے چھپا دیتا ہے، لیکن یہ جو علماء عرفا دیکھتے ہیں یہ ڈاکٹر ہیں بیسیکلی. ہم اپنے ایک استاد کے بعد شروع میں جب موضوع میں ہمیں پتہ چلا ان کو سب پتہ چل جاتا ہے تو ہم ڈر کے مارے جاتے نہیں تھے، ہم پچھلی صفوں میں نماز پڑھ کے پیچھے سے باہر. اور یہ اب لیکن اندر مشکل تو ہے. اب وہ بھی تھا کہ اب ان سے جا کے بات بھی کرنی ہے، اب ان کو پتہ بھی نہیں چل جائے، اب یہ خوف ہوتا تھا تو پیچھے سے. تو ایک اور استاد کے پاس گئے کہ بھائی یہ مسئلہ ہوتا ہے ان کے سامنے جاتے وقت وہ، لیکن اب وہ ہم ادب کے چکر میں نہیں جاتے تھے کہ بھائی ادب کہ یہ غلطی تو ہو گئی ہم سے، لیکن اب ادب کا تقاضا ہے کہ اپنی غلطی ان کے سامنے کیسے لے کے جائیں، شرمندگی ہے. تو کہتے ہیں اس ادب کو کچرے میں ڈالو، یہ ادب تمہارے لیے نقصان دہ، مگر تم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو اپنی بیماری چھپاتے رہو گے تو علاج کون کرے گا تمہارا؟ کہہ رہے جاؤ ان کے پاس تاکہ وہ تمہارا علاج کر سکے. کرتے ہیں. ایسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں عزیزان محترم، کیونکہ ہم اپنے اندر کی کیفیتوں سے واقف نہیں ہیں. ہمیں اپنے اندر کی آج تک کبھی کسی نے ٹریٹمنٹ کو کہا ہی نہیں کہ روح کا بھی علاج ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یا روح بھی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے. اور تو ہم سمجھتے سب مادہ ہے، کپڑے بھی اچھے پہننے ہیں، پرفیوم اچھی لگانی ہے، کھانا بہترین کھانا ہے، یہ سب کرنا ہے. ہم نے خوب کرنے بھی چاہیے، جو انسان کی توفیق اللہ نے دی ہے کرنا بھی چاہیے. لیکن اس سے زیادہ اندر ایک چیز ہے جو قیامت میں وہ اٹھائی جائے گی. کیا یہی بدن جو اٹھایا جائے گا اسی روح کے اوپر ایک اور بدن لگایا جائے گا؟ یہ بدن اب آیا وہ بہرحال فلسفے اور کلام میں بحث ہے کہ یہی بدن ہوگا کوئی اور بدن ہوگا، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن روح کے اوپر سب کچھ اٹیچ کیا جائے گا. اس لیے آپ دیکھیں نا دنیا میں انسان خدا نہ خواستہ جل جائے، حادثہ ہو جائے، انسان مر جاتا ہے. ادھر تو نہیں مرے گا، ادھر تو کئی جلے گا پھر بن جائے گا، جلے گا پھر بن جائے گا، جلے گا پھر بن جائے گا. اصل کون سی چیز ہے جو تکلیف برداشت کرے گی؟ روح ہے. اور روح آئی کیسی تھی؟ پاک، معصوم. بچہ کتنا معصوم ہوتا ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہوتا. اس بچے کو کون خراب کرتا ہے؟ ماحول، اطراف، چیزیں. وہی روح عزیزان محترم میری بھی ہے. میں 40 41 42 سال میں نے اپنی روح کے لیے کتنا وقت نکالا ہے، کیونکہ میرے بدن کا تو پتہ نہیں ہے. ابھی ختم ہو جائے، دفنا کے آپ چلے جائیں، کچھ دنوں میں آپ کتنے دن آپ کو پتہ ہے ہر باڈی کا اعضاء کتنی دن رہتے ہیں، فلانی چیز اتنے دن رہے گی، بال اتنے دن رہیں گے، کھال اتنے دن رہے گی، ہلکے 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 سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر ہڈیاں رہ جائیں گی صرف. تو کہاں گئی وہ تو خاک میں چلی گئی، ختم ہو گئی. خاک میں آئی تھی، خاک میں مکس ہو گئی. روح ہے جو برزخ میں بھی، عالم برزخ میں بھی عذاب جھیل رہی ہے اگر خدا نہ خواستہ بری ہے. اس کے لیے میں کتنی ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں، کتنی میں اس کے لیے کام کر رہا ہوں، اس کے لیے میں کتنا سوچتا ہوں. کیونکہ اگر وہ میرے بدن سے الگ ہو جاتا ہے یہ تو مردہ ہوں میں، تو وہ واپس آتی ہے. نہ وہ الگ کچھ ہے نہ یہ الگ کچھ ہے، یہ دونوں کمبائن ہوتے ہیں تو میں آج حیات کے اندر ہوں. اور ان دونوں یہ جو دو چیزیں ہیں دونوں کی ڈیمانڈ بالکل ڈیفرنٹ ہے. ایک مادے کی طرف کھینچ رہی ہے اور ایک مانویت کی طرف کھینچ رہی ہے. اس کی اپنی خوراک ہے، اس کو آپ صحیح خوراک نہیں دیں گے تو وہ غلط خوراک لے گی. یہ جو آج آپ کو لگتا ہے مختلف طریقے سے لوگ ریاضتیں کر رہے ہیں، وہ بیسیکلی اصل میں روح کی خوراک کی تلاش میں ہیں. لیکن جب ان کو صحیح طریقے سے راستے سے خوراک نہیں ملے گی تو وہ کوئی پہاڑوں میں چلا جاتا ہے، کوئی کسی اور جگہ چلا جاتا ہے، کوئی کسی اور طریقے سے تسکین لے رہا ہے کہ اس طریقے سے شاید روح کو سکون مل جائے. لیکن روح کو سکون ایسے نہیں ملتا. پروردگار نے جو شریعت بھیجی ہے وہ اس بدن اور روح دونوں کے ساتھ کے لیے ہے، دونوں کے لیے. لوگ تھے جو مولا کائنات کو پوچھا گیا، مولانا یہ مسجد میں کون لوگ ہیں؟ کہا کہ مولانا بہت اچھے لوگ ہیں، ہر وقت مسجد میں رہتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں. کھانے پینے کا انتظام کون کرتا ہے ان کا؟ کہا مولانا ہم ہیں نا، ہم ان کی خدمت کے لیے تیار ہیں. تو امام نے کیا فرمایا؟ ان سے بہتر تو گلی کے کتے ہیں جو کم از کم اپنی ہڈی کا انتظام خود کرتے ہیں. یعنی اسلام یہ بھی نہیں کہتا، یا کوئی بھی مذہب، بعض مذہب میں ہے نا بالکل تعلق چھوڑ دیں آپ، توڑ دیں آپ، چلے جائیں آپ ریاضتوں پہ چلے جائیں آپ، مرب بن جائیں آپ، شادی نہیں کریں آپ، یہ سب چھوڑ دیں آپ، بیٹھے رہیں. تو اسلام اگر یہ سب کچھ ہوتا تو پھر رسول خدا کو غار حرا سے نیچے اترنے کی ضرورت کیا تھی؟ حضرت جبرائیل بھی آ رہے تھے، سارا کام چل رہا تھا، ان کو کیا ضرورت تھی؟ نہیں، دین ہے ہی اجتماع میں رہنے کا.
دین ہے ہی معاشرے میں رہنے کا. اب آپ بولیں گے خدا ہمیں ایسا بناتا کہ ہمیں کسی چیز کی طرف اٹریکشن ہی نہیں ہوتی، تو پھر آپ کا امتحان کہاں ہوتا؟ پھر آپ کو اگر اٹریکشن ہی نہ ہو، آپ کے اندر جذبات ہی نہیں پائے جائیں، تو امتحان کہاں ہو؟ مجھے میرے بچوں سے محبت نہ ہو اور میں بچوں کی محبت میں حلال حرام کی تمیز رکھوں، ان کی ہر خواہشات کو ماننے کے لیے حرام نہ کھاؤں، وہ کمال یہی ہے. اور اگر مجھے محبت ہی نہ ہوتی تو میں بولوں بھائی کچھ بھی کرو، مجھے کیا اس سے، بھوکے رہو، جو بھی چاہیے، کیونکہ مجھے محبت. لیکن خدا نے یہ عاطفیت، یہ جذبات رکھے اس لیے ہیں. یہ جو میرا انٹرنل رابطہ ہے، اسی کی عزیزان محترم مجھے تربیت کرنی ہے. ماہ رمضان اس لیے آتا ہے کہ ہم ان دعاؤں کے ذریعے، ان کے ترجموں کے ذریعے سے، ان عبادتوں کے ذریعے سے اپنی ریوالونگ کر سکیں. گاڑی آئی ہوئی، سمجھ لیں کہ کہاں آئی ہے گاڑی آئی ہوئی ہے کہ سالانہ چیک اپ ہو رہا ہے اس کا. ہمارا بھی سالانہ چیک اپ ہے، فلٹر چینج کرنا ہے یا آئل چینج کرنا ہے. اب جتنے رننگ کی ہوگی اور جس نے خراب رننگ کی ہوگی اتنی زیادہ ٹیوننگ ہے اس کی. لیکن کمال یہ ہے کہ وہ اپنی صحیح ٹیوننگ کرا لے اس مہینے میں تو وہ گاڑی دوبارہ 11 مہینے چلتی رہے گی. ورنہ اگر اسی خراب حالت میں گاڑی لڑک گئی، کسی کھائی سے نیچے گر گئی، ویل بیلنس نہیں ہوئے، آئل کہیں بریک کا ختم ہو گیا، حادثہ ممکن ہے. اور یہ ایسے حادثے ہیں عزیزان محترم کہ یہ دوبارہ جائے گزین نہیں ہے. زندگی اگر خراب حالت میں ختم ہو گئی تو ویسا ہی انسان برزخ میں ٹرانسفر ہو جائے گا. وہ ہم اس کو بہتر کریں. اس مہینے کے اندر ہم اپنی طرف توجہ دیں. پروردگار نے ان کو بھیجا اس لیے تھا یزکیہم، تاکہ ہمارا تزکیہ کر سکے. اور تزکیے کے لیے انہوں نے ہمیں ہر چیز بتائی، گھر باہر کیسے. ماہ رمضان میں جو ایک اور خطبہ شعبانیہ کے اندر بھی ہے، اس کو بھی ہم اپنی زندگی میں شامل کریں. وہ کیا ہے؟ یتیموں کی کفالت. خود رسول خدا بھی یتیموں کی کفالت کرتے تھے. یہی یتیم بچے جب بڑے ہوئے تو یہ آپس میں افتخار کرتے تھے مدینہ کہ ہم وہ تھے کہ رسول خدا نے بچپن میں ہمیں اپنی بغل میں اٹھایا تھا. رسول خدا خود بھی یتیم، لیکن انہوں نے یتیموں کو پالا. مولا کائنات واقعہ مشہور ہے. ان کے ساتھ یگن شاید حضرت کمبر تھے یا مقداد تھے، دونوں میں سے کوئی ایک شخص تھا کہ جب ایک گھر میں مولا کو پتہ چلا کہ بچے بھوکے ہیں، پریشان ہیں، تو مولا خود گئے اور آٹا جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں. تو یہ اس نے کہا کہ مولا میں اٹھا لوں؟ کہا نہیں، مجھے خود کرنے. گئے گھر جا کر روٹیاں خود بنائی ہیں مولا نے، امام کائنات کا. روٹیاں بنائی، بچوں کو روٹیاں کھلائیں، پھر بچوں کے ساتھ ان کو خوش کرنے کے لیے بھی بیٹھے کہ ان کی دل جوئی ہو، ان کا دل جو ہے وہ اس سے باہر آئے. تو بعد میں کمبر نے مولا سوال کیا، مولا مجھے چلیں آپ نے سمجھ میں آیا کہ آپ نے خود لے کر گئے کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ یہ کار خیر ہے میں خود ہی کروں، چلیں آپ نے کھانا کھلایا، لیکن یہ آپ ان کو ساتھ کھیلنا، ان کو خوش کرنا، یہ کیوں تھا؟ کہا جب میں بچوں کے ان کے گھر داخل ہوا تو یہ دو مشکلات میں تھے. ایک تو یہ بھوکے تھے، دوسرے یہ غمگین تھے. بھوک کو تو میں نے کھانا کھلا کے ختم کر دیا، مگر ان کے غم کو ختم کرنے کے لیے مجھے ان کے ساتھ وقت گزارنا تھا. یتیم ہے. میں اپنی زندگی میں اس سنت رسول اور سنت امام پہ، امام کی سیرت ہے، اس پہ کتنا عمل کرتا ہوں. میرے خاندان میں بھی یتیم ہو سکتے ہیں، میرے شاید اطراف میں کہیں یتیم ہو سکتا ہے، پاکستان میں، ہندوستان میں بھی کوئی فیملی یتیم ہو سکتی ہے، بچے یتیم ہو سکتے ہیں. جبکہ حدیث روایت ہیں کہ یتیم کے سر پہ جتنا تم ہاتھ پھیرتے ہو، اس کے سر پہ جتنے بال ہیں اتنے سال تم آتش سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہو. کتنا ایک آسان سا پیکیج ہے ہمارے پاس، لیکن کتنے ہم متوجہ ہیں ہم اس پر نہیں. عزیزان محترم، ہم لوگ بڑی بڑی باتیں کروائیں، ہم بڑے کام کروائیں. مولانا صاحب کوئی بڑا پروجیکٹ ہے تو بتائیں، ہم کچھ کرتے ہیں اس پہ، یہ کروا دیں، وہ کروا دیں، ادارے بنوا دیں، یہ بنا
چھوٹے چھوٹے سے کام کریں. نام کی ضرورت بھی نہیں ہے، اصل نام گمنامی میں ہے. گمنام ہی تو خدا کی بارگاہ میں پسند کیا جاتا ہے. روایات حدیث یہ کہتی ہیں کہ تم اگر دائیں ہاتھ سے صدقہ دو تو تمہارے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہونی چاہیے. بعض جگہ پر علی الاعلان بھی کہا ہے کہ بھائی علی الاعلان بھی تو تاکہ لوگ بھی موٹیویٹ ہوں. لیکن بعض اوقات میں ایسے کام کروں کہ جو میرے آخرت کا ذخیرہ ہو، میری روح کی پرورش ہو. کہیں دیکھیں میں انسان ہے. رسول خدا ایک مجلس یعنی ایک محفل سے اٹھتے تھے 25 دفعہ استغفار کرتے تھے. مگر رسول خدا کو استغفار کی ضرورت تھی؟ مگر رسول خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کوئی ایسا کام نہیں. کیوں؟ ان کے استغفار کا درجہ، ان کے مراتب بالکل ہے. لیکن ہمارے لیے کہ نہ جانے ہم جس محفل بیٹھے ہیں پتہ نہیں کوئی ہماری زبان سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، کان سے غلطی ہو جائے، آنکھ سے غلطی ہو جائے، کچھ بھی انسان ہے. 25 دفعہ استغفار کے کم از کم اس محفل کے غلطی گناہ کو انسان معاف کر کے اٹھے بعد میں. کیونکہ ہم اپنی روح کی طرف متوجہ نہیں ہیں، اس لیے ہم ان چھوٹی چیزیں نہیں ہیں جانے مطلب یہی چیزیں انسان کو بڑا کرتی ہیں. انسان خدا کی بارگاہ میں انہی چیزوں سے بڑا ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف کتنی توجہ دے رہا ہے. محفل میں بیٹھا ہوا ہے، کتنا مذاق اڑا رہا ہے، کتنے مسخرے کر رہا ہے، کتنا جو ہے وہ ایک دوسرے کو وہ کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے، اسلام منع نہیں کرتا کہ آپ مطلب ہنسی مذاق نہیں کریں. اور رسول خدا کی خود بھی حدیث ہے کہ میں بھی جو ہے وہ مسکرانا پسند کرتا ہوں اور یہ وہ، لیکن اس کے اپنے حدود ہیں. تمسخر کرنے میں اور خوشی میں بہت فرق ہے. خوشحال ہونا چاہیے انسان کو، خوشی اس کے چہرے پر ضروری ہے. اب آپ میری مجلس سن کے صرف اسٹریس میں ہی مت رہیے گا کہ مولانا اسٹریس دینے آ گئے، نہیں، خوش بھی رہیں. جو اچھا کام کر رہے ہیں بھائی خوش رہیں. آپ نے آج اچھا روزہ رکھا، آپ خوش رہیں گے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے توفیق دی ہے، درس پہ آئے خوش ہیں. ہم تو خوش آئے تھے، جاتے مولانا نے عجیب ہمیں ٹینشن دے دی. لیکن آپ خوش ہوں جانے میں یہ بھی خوشی کی بات ہے. چلو 4 اگر باتیں مجھے کسی اچھے کام کی طرف رغبت دے رہی ہیں تو ہمیں خوش ہونا چاہیے. اس پر چہرے پر انسان کی مسکراہٹ بھی ہونی چاہیے، تبسم ہونا چاہیے چہرے پر. لیکن میں جس کو بعض اوقات آج کل خوشی سمجھ رہا ہوں، ہنس رہا ہوں، کوئی جوک آ گیا اس کو فارورڈ کر رہا ہوں، کوئی کلپ آ گیا اس کو فارورڈ کر رہا ہوں، کوئی ٹی وی پہ دیکھا، یہ آج کل جو خوشی کو ہم نے بنایا بھائی یہ خوشی نہیں ہے، یہ تمسخر ہے، مذاق ہے. یہ بعض اوقات ہم کینڈیڈ کیمرہ اور اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں، کوئی کسی کو فون کر کسی کو مذاق اڑا رہا ہے. میں روایت پڑھا تھا، شخص مسجد نبی سے باہر نکلا، دیکھا اس کے جوتے نہیں ہیں. مجھے مسلمانوں کی مسجد سے جوتے غائب ہونا پرانی رسم ہے، یہ نئی رسم نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوا کریں اگر جوتے آگے پیچھے ہو گئے. جوتے نہیں تھے ان کے. اب وہ گھر چلے گئے، ان کو خیال آیا کہ شاید کوئی غلطی سے پہن گیا ہو، میں واپس آتا ہوں. واپس آیا پھر ڈھونڈتے، ایسے میں رسول خدا آ گئے. خدا کہ کیا پریشانی ہے؟ کہا میرے نالین نہیں مل رہے. تو ایسے میں ایک شخص ہنستا ہوا آیا، ہاں وہ تو میں نے چھپائے تھے، مذاق کر رہا تھا. رسول خدا نے بہت سخت طریقے سے کہا کہ یہ تمسخر کرنا ہے، یہ مذاق نہیں ہے، جسے ہم بھی اپنی زندگیوں میں کرتے رہتے ہیں. اور ہمارے یہاں آج کل کامیڈی بھی یہی ہے کہ وہ دیکھیں اس کے ساتھ مذاق ہو گیا، اس کے ساتھ یہ ہو گیا، اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. یعنی یہ سب تمسخر ہے اور یہ مذمت کی گئی ہے. فرح یعنی خوشحالی، اسلام اس کو کہتا ہے کہ خوشحالی شادی انسان خوش ہو، خوشحالی کے ساتھ کام کرے. لیکن وہیں پر یہ خوشحالی اگر اپنے حدود کو توڑ دے، مستی میں فرق ہو جائے تو یہ خوشحالی فرح کے بجائے مرح ہو جاتی ہے لغت میں. یعنی مذمت ہے اس کی. انسان جو ہے وہ بہرحال جو ہے وہ اپنی چیزوں کے اندر اپنے حدود الہی کو نہیں خوشی ہے جی مولانا صاحب خوشی ہے، ایک ہی تو بیٹا ہے، ایک ہی تو بیٹی ہے، ایسے شادی کرنے دیں مولانا صاحب خوشی ہے، یہ تو ناچ گا رہے ہیں تھوڑا سا، کیا ہے خوشی ہے. یہ خوشی آپ کو اللہ کی بارگاہ میں خوشی نہیں ہے، ائمہ کی نزدیک یہ خوشی نہیں ہے. آپ کیوں نہیں سمجھ رہے اس بات کو؟ کیا میں آپ کو کیوں خدا نخواستہ ہر وقت کہوں، میں اپنے آپ کو، کیا میری محفل مجالس یا شادی بیاہ تقریب میں کیا میں امام کو دعوت دوں گا؟ کیا میرے امام اس تقریب میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ بس میں ایسے دیکھوں جانے محترم، کوئی بہت بڑا کیلکولس کا فارمولا نہیں ہے کہ جو 4 صفحے سالو کرنے کے بعد بھی آخر میں رزلٹ خراب آئے کہ بولو دوبارہ شروع کر دیا میں نے. آسان سا فارمولا ہے. کوئی بھی محفل مجلس ہے، امام زمانہ کو دعوت دیں، آئیں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں آ جائیں گے تو بسم اللہ.
کریں پھر آپ خوشحالی. ہم اور یہ خوشحالی عزیزان محترم بہت ضروری ہے روایات کے نزدیک بھی. ہم جس دور میں رہ رہے ہیں بڑا سٹریسفل دور ہے, بہت اضطراب پایا جاتا ہے, ہر چیز کا اضطراب ہے. میں نے پہلے بھی اس پہ گفتگو دی. اس معاشرے میں اس دور میں رہتے ہوئے ہمیں پازیٹیو تھنکنگ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہم پازیٹیو وائبس اپنے وجود سے کریٹ کریں گے معاشرہ بہت اچھا رہے گا. ہماری ساری فکر پریشانی کس کی وجہ سے ہے؟ کسی اور وجہ سے. ایسے ہی تو لوگ تھے جو امام کو ملے, سید الشہداء کو بھی بعض ایسے لوگ ملے کہ جن سے کہا کہ بھائی آ جاؤ, تو اس کو حال کی مشکل نہیں تھی, حال کے لیے نہیں سوچ رہا, وہ کل کے لیے پریشان ہو رہا ہے. میں آپ کے ساتھ تو آ جاؤں گا لیکن میرے گھر کا کیا ہوگا, میری اولاد کا کیا ہوگا. تو کیا ہوا, آج اس شخص کو کوئی بھی نہیں جانتا اس کی قبر کہاں ہے, انہی کو جانتا ہے جو امام کے ساتھ آئے تھے. کیوں انسان کل کے بارے میں سوچ کر اپنے آج کو پریشان کرے؟ ہم خوش رہے ہیں. آپ اللہ نے آپ کو آج کا دن دے دیا, خوشحالی دی, اولاد دی, بچے دیے, آپ گھر میں, اسکول میں, کالج میں ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, خوش ہوں. یہ خوشحالی بھی دیکھیں, دشمن بھی ہمیں پریشان کرنا چاہتا ہے, چاہے وہ انسان کا دشمن ہو, چاہے وہ ازلی دشمن شیطانی کیوں نہ ہو. آپ کو وسوسے بھی کرتا رہے گا, آپ کے ذہن کے اندر بھی چیزیں ڈالتا رہے گا تاکہ ہر وقت اضطراب میں رہے. اب انسان رات کو ایک پریشانی میں سویا, اب سوتا ہے انسان, بھول جاتا ہے چیزوں, صبح اٹھا, آغا بنائن کہتے ہیں پریشانی میں رات کو اتنی تھا, سو گیا, صبح اٹھا بھول گیا, مگر صبح اٹھ کے کہہ رہا ہے رات کو مجھے کون سی پریشانی تھی, اب سوچ رہا ہے, اور کہہ رہا ہے نہیں رات کو تو میں نے صحیح طرح سوچا نہیں اس پریشانی پہ, میں تھوڑا اور سوچتا ہوں پریشانی کیسی تھی. یعنی کیا ضرورت ہے انسان کو, ایک اگر چیز گزر گئی, واقعہ گزر گیا, حادثہ گزر گیا, وقت جو ہے وہ انسان کے زخموں پہ مرہم لگا دیتا ہے, چیزوں پر روڑتا ہے. نہیں اس نے یہ کیوں کہا, اس نے ایسا کیوں کہا, اس نے یہ کیوں بولا, بھائی بول دیا, غلطی ہو گئی, معاف کر دیں, اس سے ہو گیا ہوگا. نہیں میں بار بار سوچ رہا ہوں. میں ان کے گھر پہ گیا, انہوں نے مجھے آگے نہیں بٹھایا, پیچھے بٹھایا. انسان ہماری تو یہ پریشانی ہے نا, مولانا کی زیادہ پریشانی ہے, اشتہار میں نام اوپر کیوں نہیں آیا, درمیان میں کیوں ہے, نیچے کیوں نہیں. ہمارے مولوی کی الگ پریشانی ہے, اس کو یہ ٹینشن لگی رہتی ہے, اتنا بڑا اشتہار تھا, میرا نام کہاں ہے, میرے نام کے آگے علامہ نہیں لگایا, آیت اللہ نہیں لگایا. ہر انسان کی پریشانی ہے جہاں, تو یہ بھی پریشان ہے, ہم بھی پریشان ہیں, ہر آدمی. لیکن ہم کیوں پریشان ہیں جب اللہ مجھے اتنا اچھا دن دے رہا ہے, سانس دے رہا ہے, آکسیجن دے رہا ہے, سکون دے رہا ہے, سجدے کا موقع دے رہا ہے, عبادت کی وقت دے رہا ہے, ہاتھ اٹھانے کی ہمت دے رہا ہے. خدا نے مجھے ابھی دھتکارا نہیں ہے اپنی بارگاہ سے. میں جتنی بھی غلطیاں کرتا ہوں عزیزان محترم, اس کا شکر ادا کرے انسان, کہ جتنا بھی انسان ہم لائق نہیں ہیں اس کے, ہم صحیح بندے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں اتنا بندہ نہیں ہوں اس کا, مگر وہ پھر بھی مجھے 5 وقت کے لیے کہتا ہے میرے مصلے پر اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو جاؤ. یہ کمال ہے کہ وہ بلا رہا ہے مجھے, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, جو بھی کیا چلو کیا, آ جاؤ, آؤ سجدہ کرو. مجھے خوش ہونا چاہیے. مجھے انسان اپنی ناداریوں پر, جو اس کے پاس نہیں ہے اس پہ پریشان ہے, اور جو دارا ہے, جو اسے دیا ہوا ہے, اس پہ خوشحالی نہیں ہے اس کی زندگی کے اندر. جبکہ روایت بھی کہتی ہے کہ تمہارے اندر حزن کیوں پیدا ہوتا ہے, غم کیوں پیدا ہوتا ہے, کیونکہ تم دوسروں کے مال کی طرف جب نگاہ کرتے ہو تو تمہارے اندر یہ غم پیدا ہو جاتا ہے. جبکہ منع ہے کہ تم دوسروں کے غموں کو نہیں, دوسروں کی چیزوں کی طرف نہیں دیکھو. ہاں دوسروں کو دیکھنا ہے تو نیکیوں کو دیکھو کہ وہ نیکی کیسی کر رہا ہے, ہاں مجھے ویسی نیکی کرنی چاہیے, اس میں سبقت لو. عالم دین کو دیکھو کہ اگر اچھا ہے تو وہ ایک ایسے عبادت کر رہا ہے تو اس میں سبقت لو, نہ کہ مطلب گاڑی کیسی, تو یہ کیسی, تو وہ کیسی. علامہ تقی جعفری کے آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد. علامہ تقی جعفری برلن گئے, کانفرنس تھی انسان کی اہمیت پہ, قدروں پہ. پہلے بھی شاید یہ واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہوگا. ان سے یہی پوچھا گیا, ہر کوئی کھڑا ہوا یہ پوچھ رہا تھا, ہر کسی نے آ کر انسان کی قیمت ارزش بتائی. ان کی باری آئی تو یہ بھی گئے, انہوں نے بھی یہی کہا. انہوں نے امام کا قول پڑھ دیا کہ انسان کی ارزش قیمت اس کی ہمت اور ارادہ ہے. جتنی اس کی ہمت, جس کا جو ارادہ, گاڑی اس کا ہمت ارادہ ہے تو یہ اس کی قیمت ہے. 2 کمرے کا فلیٹ اس کی خواہشات ہے زندگی میں تو اس کی قیمت یہی ہے. تو ہم اپنی قیمت کو خود چیک کریں گے, میری قیمت کیا ہے, ابھی میں کس پہ
اپنی ذہن کی کیلکولیشن کر رہا ہوتا ہوں، فلانی گاڑی، فلانا موبائل، میری قیمت پھر یہی ہے، جبکہ مولا کائنات کہتے ہیں کم سے کم تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، کم سے کم، پتہ نہیں آگے کیا ہو رضوان الہی کے اندر۔ تو وہ کہتے ہیں، وہ کہہ کے نیچے اترے تو لوگوں نے بڑی تالیاں والیاں بجائیں، یہ پھر کہے گا میں نے نہیں کہا تھا، 14 سال پہلے مولا متقیان کا قول ہے۔ مگر علامہ تقی جعفری، اس دن میں مولانا نجیب بھی بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ تھا، تو وہ علامہ تقی جعفری نے شرح نہج البلاغہ بھی لکھی ہے، آپ یقین کریں، خود بہرحال وہ میرے سینئر عالم بیٹھے ہوئے ہیں، میں 13 سال ہو گئے عہدے میں نے بڑی کوشش کی علامہ تقی جعفری کی کچھ کتاب پڑھ سکوں، جو ان کی کتابیں ہیں کیان شناسی پر، کائنات کے، تخلیق انسان کے اوپر، معرفت شناسی کے اوپر، مثنوی کی جو شرح لکھی ہے، میں نے کوشش کی کہ میں کچھ، آپ یقین کریں میں جب بھی کتاب کھولتا ہوں 2-3 لائنوں میں لفظ سمجھ میں آتے ہیں، آگے بات سمجھ میں نہیں آتی، کیوں؟ پتہ نہیں کس لیول پر جا کر، فلسفر تھے بہت بڑے، کس لیول پہ جا کے گفتگو کی۔ حتیٰ میں نے اپنے پچھلے دنوں استاد سے اپنے اجازت بھی لی کہ میں شرح نہج البلاغہ پڑھوں، انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں پڑھو، دوسری والی پڑھو، یعنی تم نہیں پڑھ سکتے ابھی اس لیول، لیکن وہ کس لیول پر گفتگو کرتے تھے۔ وہ خود کہتے ہیں، ایک دفعہ میں کسی جگہ پر تھا، میں تقریر کر رہا تھا، تو بڑے بڑے لوگ، دانشور، اہل علم، اور اس طرح ہوتا ہے نا، شروع کی سیٹیں کس کی ہوتی ہیں، پھر پیچھے اس طرح کوئی کانفرنس ہال تھا، تو میں نے دیکھا، میں نے شروع کی گفتگو تو پیچھے والوں کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے، سب کو سمجھ میں آئی، تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ تقی بالہا بے بار، یعنی اور تھوڑا اور بھاری بات کرو، تو میں نے اور کی تو دیکھا پیچھے والوں کی سمجھ میں نہیں آئی، آگے والوں کی سمجھ میں آ رہی تھی، پھر میں نے کہا نہیں اور لیول انکریز کرو، کہہ رہا پھر میں اور کیا تو میں دیکھا آگے والوں کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، پھر کہتا ہے میں نے کہا نہیں اور کرو، کہہ رہا پھر میں نے اور گفتگو کی تو میں نے دیکھا میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یعنی اس لیول پر۔ لیکن اس مقام پر علامہ تقی جعفری کیسے پہنچے؟ تو وہ خود واقعہ ایک واسطے کے ساتھ، ایک ہی واسطہ ہے جنہوں نے نقل کیا، زیادہ واسطے بھی نہیں، ہمارے ایک استاد بھی ہیں اور ایک ان کے بیٹے سے بھی جو ہے یہ کوٹ ہے، انہوں نے کہا کہ جب یہ نجف میں پڑھتے تھے، نجف کے حوزے میں ہوتے تھے، شدید گرمی ہوتی تھی، تو یہ اتنی گرمی ہوتی تھی، ہمارے استاد کہتے ہیں کہ نیچے حالانکہ بیسمنٹ میں بھی رہتے تھے تو بھی سکون نہیں آتا تھا، بعض اوقات صرف دیوار کے سائے میں کہ شاید کوئی ہوا گزر جائے، ان میں ایام رجب چل رہے تھے، 27 رجب آ گیا، 27 رجب نجف میں، ویسے بھی 27 رجب نجف کے اندر جو لوگ معذور معلول ہوں، اگر وہ 27 رجب کو مولا کائنات کے حرم میں گزاریں تو خدا امام کے صدقے میں انہیں شفا دے دیتا ہے۔ مفاتی کے اندر ابن بطوطہ سے یہ واقعہ پورا نقل ہے کہ ابن بطوطہ نے بھی اس کو کوٹ کیا۔ 27 رجب آ گئی، کہہ رہے ہیں تو ہمارے جو مدرسہ جو تھا اس میں ایک اور جو عالم دین بڑے تھے، جو اس کے ہیڈ تھے، وہ بھی بہت بڑے عالم ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کوئی جشن رکھتے ہیں، 27 رجب ہے، روزے شب بعثت ہے یہ، تو انہوں نے وہاں جو کام کرتا تھا اس شخص کو کہا کہ بھائی طالب علم ہے، یہ ہیں، کچھ کوئی مذاق، کوئی ایسی چیز کہ مطلب کوئی جشن ہو سکے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب سب جمع ہوئے تو اس زمانے میں، اس وقت کے دور میں اخبار میں کوئی تصویر آئی ہوئی تھی، ایک تصویر کسی خاتون کی کہ بہت اس زمانے میں کوئی ہوں گی مشہور یا جو بھی کوئی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ تصویر آئی ہوئی تھی، تو انہوں نے اپنی جیب سے اس کی کٹنگ نکالی، اور انہوں نے جو ہمارے استاد نے نقل کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مذاق کر رہا ہوں، نہیں ظاہر ہے مذاق ہے، لیکن سچ بولنا ہے، اپنی طرف سے بننا نہیں ہے، اس تصویر سے شادی کرنا پسند کریں گے، یعنی اس تصویر، اگر یہ جو تصویر جس کی ہے اس خاتون سے، یا پھر ایک نگاہ امیر المومنین۔ اب ان کے بیٹے نے جو کوٹ کیا بولا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی یہ تصویر جب انہوں نے علماء کو دی تو کہا کہ یہ تصویر پر تمہارا دھیان جاتا ہے یا پھر امام پر دھیان رہتا ہے، بہرحال دو مختلف ہے، لیکن ہدف یہی تھا۔ وہ کہتے ہیں سب کے پاس تصویر آئی، سب نے دیکھی، تصویر تھی ایسی۔ وہ جو بہت بڑے عالم تھے ہمارے استاد کہنے لگے، انہوں نے ان کا بیٹا برابر بیٹھا ہوا تھا، ان کا دیکھو والدہ کو نہیں بتانا۔ اچھا وہ ہمارے استاد بھی تھوڑا مذاق بھی ہم سے کرتے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ کیونکہ مولانا کے پاس تو آپ کو پتہ ہے نا ریزن بھی بہت ہوتا ہے، وہ کہنے لگے امام سے تو ملاقات ہو ہی جائے گی، آخری وقت میں امام نے تو آنا ہی، انسان مرے گا تو بھائی
تو ایک ایک کرتے کہتے ہیں سب کے پاس گئی اور سب نے جو بولنا تھا بولا. کہتے ہیں جب ان کے پاس آئی تو ان کے بیٹا کہتے ہیں کہ ان کے جب والد علامہ تقی جعفری کے پاس آئی تو ان کو ایسا لگا کہ کچھ دھندلا ہے اور پھر انہیں کچھ بھی نہیں ہے تصویر میں, کچھ بھی نظر نہیں آیا. تو ان کا اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, کیسے کہہ سکتے ہیں آپ تصویر؟ کہتا ہے نہیں. ہمارے استاد کہتے ہیں کہ جب ان کے ہاتھ میں تصویر آئی تو وہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہے لیکن تقی میں اپنی زندگی کی ساری ہستی دے دوں گا مگر ایک نگاہ امیر المومنین کو نہیں جانے دوں گا. کمال تھا. تو سب نے مذاق اڑانا, جیسے ہمارے بھی ابھی کہو یار تم یہ کرو وہ کرو, یہ تصویر آئی, نہیں نہیں میں اللہ بس بننے. ہمارے بھی مذاق, طالب علم آپس میں انہوں نے بھی کہا کہ بھائی ایسے نہیں کرو. کہتے میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی. میں کمرے میں حجرے میں چلا گیا. جب میں حجرے میں جا کے بیٹھا تو تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ کوئی داخل ہو رہا ہے حجرے میں. جیسے ہی چہرہ میرے پر واضح ہوا میں نے اس سے حسین اور جمیل چہرہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا. وہ مولا کائنات نے کشف کروا دیا اپنے چہرہ. کہہ رہے ہیں جب یہ دیکھا تو میری حالت ہی عجیب سی ہو گئی. میں باہر نکلا تو سب نے کہا میری عجیب کیفیت تھی, مولا کو جو دیکھ لے, اس جلوے کو, اس چہرے کو دیکھ لے جسے حدیثیں یہ کہتی ہوں کہ وجہ اللہ, عین اللہ, ید اللہ, یعنی وہ کہ جس کے سخن کی زبان میں پروردگار کلام کرتا ہو وہ کیسا ہوگا. اور ہماری بھی تو یہ حسرت ہے نا کہ مطلب مرے تو ہم مولا سے ملاقات ہو جائے انسان کی. واقعاً ایسے اعمال ہوں کہ مولا آتے تو سب کے پاس ہیں, ایسا نہیں ہے, لیکن بہرحال پہچانتا وہی ہے جو واقعاً امام کا مان ہے. اس چہرے کا جب ایک زیارت ہو گئی, ایک جلوہ مل گیا, تو وہ کہتے ہیں میں اپنے آپ کو, میری ایک عجیب حالت ہو گئی. جب میں باہر نکلا تو سب نے بولا تقی کیا ہو گیا؟ کہا اپنی منزل مقصود تک پہنچ گیا. وہ استاد جو تھے وہ پہچان والے وہ بھی آتے, انہوں نے اس کو کہا کہ بھائی امتحان میں نہیں ڈالو, ایسا مذاق نہیں کرو. کیوں؟ کیونکہ ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں. عزیزان ہم بھی امتحان کے قابل نہیں ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم ایسے نہیں. امتحان اگر خدا ڈالے تو طاقت بھی دے کے ہم امتحان سے نکلیں. تو استاد وہ عالم دین کہتے ہیں کہ سب کا امتحان ہوا مگر تقی جعفری جو ہے اس امتحان میں کامیاب ہو گیا. یہی وجہ تھی ساری زندگی وہ کہتے ہیں کہ علی 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 کرتے رہے. کمال ہے. ہم اپنی نگاہوں کو کہاں ڈھونڈتے ہیں عزیزان محترم؟ ہم دنیا کی لذتوں کو کیا ایک نگاہ امیر المومنین کے لیے چھوڑنے کو تیار؟ ایک نگاہ. کیا جب ہم زیارتوں پر جاتے ہیں واقعاً یہ متلاشی ہوتے ہیں مولا ایک زیارت تو کرا دے, ایک اپنا دیدار تو کرا دے, ایک آواز تو آ جائے اندر سے, دل اطمینان کی طرف جاتا ہے. جبکہ آپ دیکھیں رجب علی خیاط کہتے ہیں کہ جب میں جاتا تھا نجف تو جو بھی میں امام سے سوال کرتا تھا مجھے زری سے جواب آتا تھا. یہ علماء بڑے سرمایہ ہے, مقدس اردبیلی اور یہ جاتے آئے. اب یقین عزیزان ہمارے لیے بڑا آسان ہے آج کل بات کرنا کسی عالم دین پر. بہرحال ہر طرح کے لوگ ہیں, دیکھیں ہر کوئی تو لباس میں کوئی اچھا تو نہیں ہوتا, ہر کوئی لباس تو کوئی بھی ہے, لیکن اگر واقعاً اگر سیرت ائمہ پر چلتا ہے انسان, اپنے رفتار کردار اپنی گفتار اپنے عمل میں سچا ہے تو یقیناً معصوم تو خیر کوئی بھی نہیں ہے. لیکن یہ وہ علماء تھے کہ جو بات کرتے تھے امام سے سوال کرتے تھے اندر سے انہیں جواب آتے تھے. وہ یہی حسرت ہونی چاہیے. یہ کب ہوگا؟ جب میں اندر سے صاف ہوں گا, اندر سے پاک ہوں گا. اور یہ خوشحالی جو اس دیدار ہمارے استاد جنہوں نے واقعہ بتایا وہ بھی خیر بہت اہل دل اور اہل معنی استاد ہیں ہمارے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی اس واقعے کو بیان کرتا ہوں میرے لیے واقعہ شیرین سے شیرین تر ہو جاتا ہے. یعنی یہ جو مٹھاس ہے علی علی کی یہ میرے وجود میں محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایسی یہ نام ایسا ہے عزیزان محترم, یہ ولایت ایسی ہے. ہم نے اس کو نہیں پتا کس طرح ڈیفائن کر لیا ہے. جس رسول کی ساری زندگی علی علی کر کے گزری ہو, یقیناً اس ہستی کے اندر وہ چیز ہے, وہ ذات ہے, وہ عبادت ہے,
وہ لطف ہے کہ پروردگار نے انتخاب کیا اپنے اس نبی کا وسیع بنانے کے لیے کہ جس کے لیے پہلے لاکھ سے زیادہ 1,24,000 انبیاء کو بھیجا اس رسول کے لیے کہ راستہ ہموار کریں. اور پھر اس نبی نے آ کر کیا کہا, اور اس نبی نے جب تک اس ولایت کا اقرار نہیں یا لوگوں کو یہ پیغام نہیں پہنچایا تھا تو کیا کہا, بلغ ما انزل الیک. یہ ہم تو اپنے جذبات میں اور پڑھنے بھی چاہیے خیر نعروں اور اس کے لیے پڑھتے ہیں, لیکن آپ اس کے پس پردہ ان حقائق کو تو دیکھیں, ان راز الہی کو تو دیکھیں کہ وہ رسول کہ جو خاتم الانبیاء ہے, سارے نبیوں کا سردار ہے, اس کو پروردگار کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر یہ کام نہیں کیا تو گویا تم نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. اب یہاں کیونکہ ہم شیعہ ہوتے ہیں تو گرانٹیڈ لے لیتے ہیں, جملہ سن کر آگے نکل جاتے ہیں, واہ 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 واہ. سمجھنے کی بھی کوشش کریں, یعنی اس ولایت میں ایسا کیا ہے جو رسول نے بیان نہیں کیا تو رسالت پوری نہیں ہو رہی ہے. اور اس شخص ذات حضرت علی میں ایسا کیا ہے کہ خدا انتخاب کر رہا ہے اپنے نبی کا وسیع, اپنے پورے دین کا امام بنا رہا ہے. کیا ہے ایسا, کیا کیا ہے ایسا مولا کائنات نے, کیسی زندگی گزاری مولا نے, کتنے سجدے کیے پروردگار, کیا عبادت کر رہا ہے, کیا تڑپ رہا ہے دعاؤں کے اندر, مناجات کے اندر, گھر کے اندر, محراب کے اندر. عبادت میں ایسا ہے کہ جب کہا تیر نکالنا ہے تو ہمارے سید السردار امام کہتے ہیں کہ جب بابا نماز کی حالت میں ہو تو تیر نکالنا. کیوں؟ کیونکہ بابا عبادت میں, نماز میں صرف اپنے پروردگار کی طرف متوجہ. وہاں یہ لوگ کہتے ہیں پھر امام نے انگوٹھی کیسے دے دی, کہتے ہیں نا انگوٹھی کیسے دے دی, امام اتنے مجبور تھے. بات یہ تھی کہ جواب سوال وہاں سے آیا تھا. امام اپنی اس عبادت میں اپنی خدا ہی کی بارگاہ میں تھے, سائل بھیجا وہاں سے گیا تھا. ہم ان چیزوں کو کب سمجھیں گے عزیزان محترم؟ کبھی میں بھی تو کوشش کروں. اسی لیے تو یہ ولایت اتنی مہم ہے. میں پھر وہ کہوں گا, ہم تو برحال وہ ذکر کر کر نعرہ مار کے آگے نکل جاتے ہیں, لیکن جو چھٹے امام کہہ رہے ہیں تمہاری نمازیں, تمہاری عبادتیں, سارے سال روزے رکھو, سارے رات عبادت میں کھڑے رہو, پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال تم یہ کرتے رہو, اگر ولایت علی ابن ابی طالب نہیں ہے تو کوئی عبادت قبول نہیں ہے. یہ راز ہے, یہ راز الہی ہے. اس راز الہی کو ہم اپنے وجود میں محسوس کریں عزیزان محترم. ہم دعا دیں اپنی ماؤں کو کہ جنہوں نے ناد علی کہہ کر پل ہم بڑا کیا ہے. ہمارے ہاں بچہ گرتا ہے تو بیٹا بلا یا علی مدد کہو. یہ ہم نے نہیں کیا, یہ ہمارے آباء و اجداد کی محنت ہے جو آج ہمارے اندر تک واپس آ رہی ہے. ہمارا کون سا کو کمال ہے, لیکن یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس ولایت کو صحیح معنوں میں ٹرانسفر کریں, اس سیرت کو اجاگر کریں, تاکہ یہ بچہ صرف مسجد میں آ کر امام علی کے نام پر نعرہ نہ لگائے بلکہ اپنی زندگی میں جہاں پھنسے اسی یا علی مدد کہہ کر اس مشکل سے نکل جائے. اور نہ صرف اس دنیا سے بلکہ اپنے زندگی اور آخرت کے سارے مسائل میں یہی علی ہے. یہی علی تو ہے جو جنت اور جہنم کو تقسیم کر رہا ہے. یہی ہے میزان اعمال مومن مولا کی ذات ہے. کتنا بڑا درجہ ہے, ہم اس کو سمجھیں, درک کریں. ہم درک نہیں کر پاتے. میں اپنی خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کے خدا نخواستہ ایمان پر یا آپ کے عمل پر, میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں درک کر پایا آج تک ان کو, کیونکہ میں شیعہ پیدا ہو گیا, اسی گھرانے میں پیدا ہو گیا, تو میں نے ان چیزوں پر ریسرچ نہیں کی. میں نے ان چیزوں کو اپنے وجود سے محسوس نہیں کیا کبھی کہ جاؤں میں کبھی مولا کی خدمت میں, جب مجھے نصیب ہو. دھر و دیوار تو چومنا ہے, میں نے ظاہر ہے تو مجھے چومنا ہے, لیکن اپنے وجود سے بھی تو لمس کروں اس ہستی کو. وہی کمال. اور جن کو یہ مل گئے ان کو دنیا روکتی رہی, ڈراتی رہی, جان کی سب کر دیا, لیکن انہوں نے علی کی ولایت کو نہیں چھوڑا. نہیں چھوڑا. کتنے آپ تاریخ کے اندر کتنے لوگ تھے, کہا گردنیں کٹوا دو, یہ بول دو, وہ بول دو. ان کا نہیں بولیں گے, تم کچھ بھی کر لو, کیونکہ انہیں پتا تھا یہ دنیا اختتام تھوڑی ہے, دنیا تو انتقال ہے, اور جہاں جانا ہے وہاں تو ہے ہی کوئی نہیں, صرف علی اور علی ہے.
یہاں پہ بھی تم جتنا روک لو نہیں روک پاتے. ابھی امام کے ایام آپ کی خدمت میں آئیں گے، ایام شہادت، تو آپ دیکھیے گا جتنے بھی بہرحال لوگ بغض رکھتے ہوں، جو بھی رکھتے ہوں، مجبور ہیں سارے ٹی وی چینل علی علی کریں گے. کیوں؟ کیونکہ بقا اسی میں ہے، یعنی کہ علی کریں، اور کسی کا نام نہیں ہے. تو ہمیں بھی چاہیے عزیزان محترم ہم ان ہستیوں کے فضائل بیان کریں. آگے میرے پاس میں لائیو پروگرام کر رہا تھا لندن میں چینل سے، تو محرم کے ایام تھے، خاتون کی کال آئی پاکستان کے ایک شہر سے، تو کہتی ہے یہ چینل ان دنوں میں آنا شروع ہوا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، اہل سنت سے تھی. کہتے ہیں مجھے تو بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ امام حسین کی ہستی کیا ہستی ہے، امام حسین کو مولا کہتے ہیں. کہتے ہیں میں نے زندگی میں سنا ہی نہیں تھا کبھی، زیارت کسے کہتے ہیں، میرے لیے تو یہ سب بالکل نیا ہے، اور میں تو ان کی طرف کھینچی چلی جا رہی ہوں. آپ دیکھیں نا، ایک ہمارے پاس یہ پلیٹ فارم ہے کہ جو ہم کتنے لوگوں کو اصل ہدایت کی طرف لا سکتے ہیں. اگر ہم اسی کو ہم جو ہے وہ دوسری باتوں میں ضائع کر دیں، سیرتوں کو اجاگر نہ کریں، ان کے صبر، شکر، تحمل، عبادت، گھر کے حالات، دشمن کے ساتھ کیسے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے تھے، یہ اگر بیان نہ کریں تو دنیا کہاں جائے؟ کل کو قصوروار کون ہوگا روز قیامت میں؟ میرا دوست تو کسی اور فرقے کا مجھے بولا میرا یہ دوست تھا، اس نے آج تک مجھے کوئی اچھی بات ہی نہیں بتائی، اس نے آج تک مجھے کوئی دعوت ہی نہیں دی کہ میں ان کی مجلس محفل میں آ کر بیٹھوں. یہ تو اپنی محفل مجلس ایسی کرتے تھے کہ ہم بھاگ جاتے تھے دور سے. ہمیں دنیا کا پروپیگنڈا بھی آپ جانتے ہیں کتنا زیادہ ہے ہمارے خلاف. کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں یہ حق والے ہیں، اگر ان کی طرف لوگ آ گئے تو سب حق کی طرف ہو جائیں گے. ایک کرسچن فادر کہتا ہے کہ اگر حسین ہمارے پاس ہوتے تو ہم اس حسین کے پرچم کو لے کر پوری دنیا کو مسیح کر چکے ہوتے، ہمارے پاس ہوتے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں عزیزان محترم؟ بہرحال وقت جو ہے وہ تیزی سے گزر جاتا ہے اور محسوس بھی نہیں ہوتا. کچھ دن اور بہرحال آپ کی خدمت میں رہ گئے. عزیزان محترم آج اس بارگاہ میں چلیں. ہمارے ایک دوست نے ہمیں کہا کہ مصائب جو ہے وہ ان بچوں کے پڑھیں کہ جو آج بھی ایسی جگہ پر ان کے مزار ہیں، حرم ہیں، کہ جہاں دور دور تک کوئی نہیں ہے. حضرت مسلم کے 2 بچے، طفلان مسلم جنہیں کہا جاتا ہے، مختلف روایت تاریخ ہے ظاہر ہے. بعض میں ہے کہ حضرت مسلم کے ساتھ گئے تھے، حضرت مسلم کو جب پکڑ لیا، قید کر لیا، تو یہ بچے بھی قید میں زندان ہو گئے تھے. وہاں سے پھر بعد میں فرار ان کو نکال دیا. یا پھر ایک تاریخ یہ بھی کہتی ہے کہ یہ بچے کوفہ، کربلا سے کوفہ جب یہ کاروان گیا ہے تو اس وقت جب زندان ہوئے تھے تو جدا ہو گئے تھے. بہرحال بچے ہیں. اور یہ 2 بچے کس طرح آئے اور اس ایک گھر میں جہاں اس خاتون جو اہل بیت سے محبت رکھتی تھی، ان 2 بچوں کو جو ہے وہ اپنے پاس رکھا. لیکن اسی کا ایک گھر کا شخص جو کہ دنیا پرست، پیسے کی ہوس انہی بچوں کو ڈھونڈ رہا تھا. اسے پتا چلا کہ یہ 2 بچے اسی کے گھر کے اندر ہیں. رات کو وہ 2 بچے سو رہے ہیں، ایک اٹھ گیا خواب میں. چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں، ان کی ایج کو زیادہ نہیں، آپ جانتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو تصور کیا کریں عزیزان محترم. کربلا یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جب سامنے دیکھیں تو کربلا کے بچوں کو تصور کیا کریں، تاکہ دیکھیں کہ کس طرح مشکل میں انہوں نے جو ہے وہ ان حالات کو گزرے. میرا جب 6 ماہ کا بیٹا تھا تو میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ کیا تم اس کو خدا کی راہ میں دے سکتے ہو؟ نہیں برداشت کرتا، نہ آدمی نہیں ہے، آمادہ نہیں ہے. عزیزان وہ ساری زندگی رو رہا ہے علی اصغر پہ. لیکن جب میں نے اپنے 6 ماہ کے بچے کو دیکھا میں نے کہا میں دے سکتا ہوں. میں نے اپنی جب میری بیٹی 3 سال 4 سال کی ہوئی تو میں نے دیکھا اگر اس کو کوئی تماچے مار رہا ہو تو برداشت کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتا عزیزان محترم. وہ بھی 2 بچے رات کو تنہائی میں سوئے. اٹھ گیا، کہا میں نے رسول خدا کو خواب میں دیکھا ہے، بلا رہے ہیں. دونوں آپس میں گلے رکھ کر، بچے ہیں مسلم کے، یتیم بچے ہیں. جان محترم آئے رمضان ہے، خدا سب یتیموں کی کفالت کرے. 2 یتیم بچے ہیں، آپس میں گریہ کرنے لگ گئے، گلے لگ گئے. اس لعین شقی شخص کو پتا چل گیا.
اس نے ان کے ہاتھ باندھے، ان کو لیا اور نہ جانے کس طرح بہرحال لے گیا۔ بعض جگہوں پر ہے کہ اپنے غلام کو ساتھ لے گیا اور کہا کہ غلام کو کہ اس کے سروں کو الگ کرو، غلام کہتا ہے میں نہیں کروں گا، تو اس نے غلام کو بھی جو ہے وہ مار دیا، اور اس کے بعد ان دو بچوں کو کہا کہ کر لو۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تم صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو، ہم فرار نہیں چاہتے، ہم نماز کے لیے نہیں، لیکن ہم خدا کی بارگاہ میں شکر کرنے چاہتے ہیں۔ اہل بیت کے گھرانے کی تربیت تھی عزیزان محترم، کس طرح یہ 2 بچے اپنی ماؤں سے، اپنے جب سے، اپنے گھر والوں سے جدا اس ایک عالم غربت کے اندر ان دونوں کے سروں کو تن سے جدا کیا گیا، ان کے بدن کو پانی میں بہا دیا گیا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ بدن پانی کے اندر بھی آپس میں جڑتے ہوئے آ رہے تھے، اور یہاں مسیب کے مقام پر کہتے بھی ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ کہیں اور جا کر یہ بدن باہر نکلے اور پھر ان کو جو ہے وہ وہاں دفنایا گیا۔ اور آج بھی وہاں جائیں آپ طفلان مسلم مسیب پر، دور دور تک کوئی اور اہل حرم نہیں ہے، آج بھی وہ بچے بڑے مظلوم اور غربت کی حالت میں ہیں۔ ہاں مگر اہل بیت کے محبت کرنے والے آج بھی ان بچوں کے پاس جا کر ان کو ان کا قرصہ دیتے ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، جب ان کا ذکر آیا تو 2 جملے حضرت مسلم پر بھی سنتے جائیے گا۔ حضرت مسلم کو جب وہ شخص کہتا ہے کہ جب ہم پکڑ کر لے کر جا رہے تھے تو حضرت مسلم نے گریا شروع کہا کہ گریا کیوں کرتے ہو؟ اگر گریا کرنا تھا تو ایسا کام ہی نہیں کرنا تھا۔ تو حضرت مسلم کے جملے سنے، حضرت مسلم کہتے ہیں میرا گریا اپنے لیے نہیں ہے، میرا گریا حسین اور اس کی اولاد کے لیے ہے کہ جنہیں کوفہ والوں نے خط دے کر بلائے ہیں کہ وہ میں ان سے کس طرح یہ کہوں کہ مولا یہ کوفہ والے آپ کا ساتھ دینے والے نہیں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں، خاص طور پہ بہت سارے لوگوں نے کہا ہے بیمار ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان کی زوجہ ہیں، ہمارے والد ہیں، اور بہت سارے لوگ جو کینسر کے مریض ہیں، حاضرین مجلس پہ جو بھی لوگ ہیں جو سن رہے ہیں، ان کے بھی جو لوگ مریض ہیں، پروردگار بیمار کربلا کے صدقے میں، حضرت مسلم کے ان بچوں کے صدقے میں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ پروردگار جہاں بھی ماتم، عزاداری، قرآن تلاوتیں، عبادتیں ہو رہی ہیں، پروردگار ان سب کی جان مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ جو بھی پروردگار اس نیک کام میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے، انتظامیہ ہے، اوقاف ہے، کسی بھی طرح پہ کوئی شخص بھی اپنا کام کر رہا ہے، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ علماء حق جہاں پر بھی دین کی ترویج کر رہے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جہاں بھی جو لوگ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، پروردگار انہیں اس آزادی اپنے کام میں کامیابی عطا فرما۔ مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ خاص طور پہ ہمارے مسلمان بھائی سلالہ میں بہرحال ویڈیو بھی دیکھی، بات ہے کہ بہرحال جو بھی ان کو نقصان ہوا ہے، پروردگار جلد سے جلد انہیں اس نقصان سے باہر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جہاں بھی مسلمان ہیں، انسانیت ہے، پروردگار ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ درود بھیج دے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل
وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا ب10 سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين
الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا فلا تذكرون وقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن تك على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اور زمین پر چلنے والی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کا رزق خدا کے ذمے نہ ہو وہ ہر ایک کے سونپے جانے کی جگہ اور اس کے قرار کی منزل کو جانتا ہے اور سب کچھ کتاب مبین میں محفوظ ہے اور وہی وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے اور اس کا تخت اقتدار پانی پر تھا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے اور اگر آپ کہیں گے کہ تم لوگ موت کے بعد پھر اٹھائے جانے والے ہو تو یہ کافر کہیں گے کہ یہ تو صرف ایک کھلا ہوا جادو ہے اور اگر ہم ان کے عذاب کو ایک معینہ مدت کے لیے ٹال دیں تو طنز کریں گے کہ عذاب کو کس چیز نے روک لیا ہے آگاہ ہو جاؤ کہ جس دن عذاب آ جائے گا تو پھر پلٹنے والا نہیں ہے اور پھر وہ عذاب ان کو ہر طرف سے گھیر لے گا جس کا یہ مذاق اڑا رہے تھے اور اگر ہم انسان کو رحمت دے کر چھین لیتے ہیں
تو مایوس ہو جاتا ہے اور کفر کرنے لگتا ہے، اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد نعمت اور آرام کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ اب تو ہماری ساری برائیاں چلی گئی، اور وہ خوش ہو کر اکڑنے لگتا ہے، علاوہ ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ بس کیا تم ہماری وحی کے بعض حصوں کو اس لیے ترک کرنے والے ہو، یا اس سے تمہارا سینہ اس لیے تنگ ہوا ہے کہ یہ لوگ کہیں گے کہ ان کے اوپر خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا، یا ان کے ساتھ ملک کیوں نہیں آیا، ملک کیوں نہیں آیا؟ تو آپ صرف عذاب الہی سے ڈرانے والے ہیں، اور اللہ ہر شے کا نگراں اور ذمہ دار ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن بندے نے گڑھ لیا ہے؟ تو کہہ دیجئے کہ اس کے جیسے 10 سورے گڑھ کر تم بھی لے آؤ، اور اللہ کے علاوہ جس کو چاہو اپنی مدد کے لیے بلا لو، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ پھر اگر یہ آپ کی بات قبول نہ کریں تو تم سب سمجھ لو کہ جو کچھ نازل کیا گیا ہے سب خدا کے علم سے ہے، اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ تو کیا اب تم اسلام لانے والے ہو؟ جو شخص زندگانی دنیا اور اس کی زینت ہی چاہتا ہے، ہم اس کے اعمال کا پورا حساب یہیں کر دیتے ہیں اور کسی طرح کی کمی نہیں کرتے ہیں، اور یہی وہ ہیں جن کے لیے آخرت میں جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور ان کے سارے کاروبار برباد ہو گئے ہیں اور سارے اعمال باطل و بے اثر ہو گئے ہیں۔ کیا جو شخص اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل رکھتا ہے اور اس کے پیچھے اس کا گواہ بھی ہے، اور اس کے پہلے موسیٰ کی کتاب گواہی دے رہی ہے جو قوم کے لیے پیشوا اور رحمت تھی، وہ افطرا کرے گا؟ بے شک صاحبان ایمان اسی پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو خبردار تم اس قرآن کی طرف سے شک میں مبتلا نہ ہونا، یہ خدا کی طرف سے برحق ہے، اگرچہ اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹا الزام لگاتا ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں جو خدا کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو سارے گواہ گواہی دیں گے کہ ان لوگوں نے خدا کے بارے میں غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ تو آگاہ ہو جاؤ کہ ظالمین پر خدا کی لعنت ہے جو راہ خدا سے روکتے ہیں اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور آخرت کے بارے میں کفر اور انکار کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ نہ روئے زمین میں خدا کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ خدا کے علاوہ ان کا کوئی ناصر و مددگار ہے۔ ان کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا کہ یہ نہ حق بات سن سکتے تھے اور نہ اس کے منظر عام کو دیکھ سکتے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود اپنے نفس کو خسارے میں مبتلا کیا، اور ان سے وہ بھی گم ہو گئے جن کا افتراء کیا کرتے تھے۔ یقیناً یہ لوگ آخرت میں بہت بڑا گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے اور اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی سے پیش آئے، وہی اہل جنت ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کافر اور مسلمان کی مثال اندھے بہرے اور دیکھنے سننے والے کی ہے۔ تو کیا یہ دونوں مثال کے اعتبار سے برابر ہو سکتے ہیں؟ تمہیں ہوش کیوں نہیں آتا ہے؟ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ میں تمہارے لیے کھلے ہوئے عذاب الہی سے ڈرانے والا ہوں، اور یہ کہ خبردار تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، کہ میں تمہارے بارے میں دردناک دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں۔
تو ان کی قوم کے بڑے لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا تھا انہوں نے کہا کہ ہم تو تم کو اپنا ہی جیسا ایک انسان سمجھ رہے ہیں اور تمہارے اتباع کرنے والوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے پست طبقے کے سادہ لوح افراد ہیں. ہم تم میں اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے ہیں بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں. انہوں نے جواب دیا کہ اے قوم تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل رکھتا ہوں اور وہ مجھے اپنی طرف سے وہ رحمت عطا کر دے جو تمہیں دکھائی نہ دے تو کیا میں ناگواری کے باوجود زبردستی تمہارے اوپر لاد سکتا ہوں؟ صدق اللہ العلی العظیم. درود بھیجیے محمد والے محمد پر. متوجہ زیادہ. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدتی نساء العالمین، الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا مولانا یا سامن ائمۃ الہدی سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا علیکہ علی فی التحیۃ والثناء سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرۃ شفاعتکم. صلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان. السلام علیکم یا شریک القرآن سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعوا فیہا طویلا. بر محمد والے محمد صلی اللہ. کہاں سے ہم کو اٹھانے کا حوصلہ آتا اگر حسین تیرا ہم سامنے ہوتا، اگر حسین تیرا ہم سامنے